دیا ہے کہ اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں نا کہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے کچھ نصیحتیں اور کچھ وصیتیں فرمائی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان نصیحتوں کو اور ان وصیتوں کو ضرور سنیں۔ انہیں کچھ حالات زندگی اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ضرور بھی ضرور، اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو دیکھی ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ضرور بھی ضرور ایصال ثواب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب سبھی نے وہ خبر سنی لی ہوگی کہ اب ہمارے بیچ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے۔ یقین بالیقین اس خبر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ہر خاص و عام کی آنکھوں میں آنسو لانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن حضرت نے انتقال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے کچھ باتیں ایسی نصیحت فرمائی تھی اپنی قریبی لوگوں کو، اپنے مریدوں کو۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ نصیحت آپ بھی سنیں۔ حضرت نے جو انتقال سے پہلے بیان فرمایا، وہ بیان، وہ باتیں پوری دنیا کو سنائیں کہ حضرت کی کیا خواہش تھی اور حضرت کس تڑپ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تقریباً 30 سے زائد ملکوں کا انہوں نے سفر کیا اور ہر ملک میں ان کے مریدین کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب کی پیدائش 1 اپریل 1953 کو ہوئی ان کے شہر جھنگ، پنجاب، پاکستان میں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں۔ ان کا گھرانہ نہایت پاکیزہ گھرانہ تھا، سنتوں کی اتباع کرنے والا گھرانہ تھا۔ حضرت نے شروع میں ابتدائی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کی اور عصری تعلیم پر لگ گئے۔ حضرت نے ابتدائی اسکول اور کالج کے تعلیم کے بعد ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور۔ آپ نے ڈگری حاصل کی الیکٹریکل انجینئر کا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک بڑے صنعتی گروپ میں جنرل مینیجر اور بعد میں چیف الیکٹریکل انجینئر تک فائز رہے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے دنیاوی عہدوں کو خیر آباد کر کر صرف دین کی خدمت اور روحانیت کے کام میں وقت لگاتے رہے۔ انہوں نے ناظر قرآن عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینیات بھی خود پڑھا، ساتھ ہی دینی اساتذہ سے رابطہ بھی قائم کیا۔ تعلیم کے دوران ان کا تعلق حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندیہ بزرگ سے ہوا، جن سے انہوں نے مکتوبات مجدد الفیسانی رحمہ اللہ پڑھی۔ بعد میں انہوں نے حضرت خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے۔ 1983 میں خلافت سے بھی آپ کو نوازا گیا اور اس کے بعد ہی انہوں نے دین و روحانیت کے کاموں میں مکمل مشغولیت اختیار کر لی۔ ان کے شاگرد اور خلفاء میں کئی نامور علماء شامل ہیں، جن میں دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث حضرت الاستاذ مفتی سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور بڑے عالموں میں سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہیں۔ یوں تو بے شمار حضرت نے اپنے مریدوں کی تزکیہ نفس کیا، لیکن خاص طور سے علماء سے ان کا تعلق بے حد تھا۔ 2011 میں جب وہ دارالعلوم کا سفر کیے تو 2011 میں دارالعلوم کے مسجد رشید میں انہوں نے بیان دیا، اور مسجد رشید میں بیان دینے کے بعد دارالعلوم وقف دیوبند گئے اور وہاں جا کر بچوں سے اور اساتذہ سے ملاقات کی اور وہاں کے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا۔ جب انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہا تو خیر آباد کہنے کے وقت ایسا نہیں تھا کہ حضرت غریب تھے، حضرت کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، جیسا کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی مولانا کے پاس جب کام نہیں ہوتا یا کسی لوگوں کے پاس کام نہیں ہوتا تو دین کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہا تھا، ملازمت کو جب خیر آباد کہا تھا، اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی اور جنرل مینیجر تھے، چیف مینیجر تھے، بلکہ پوری کمپنی کی ذمہ داری ان کی تھی اور لاکھوں روپے کی تنخواہ حضرت کی تھی، لیکن حضرت نے تزکیہ نفس کو ترجیح دی اور مجددی سلسلے میں اپنی اصلاح کی اور لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کیا۔ کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ تقریباً ہزاروں لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے کچھ دنوں پہلے کیا کیا نصیحتیں کی، اور حضرت کی پوری زندگی میں جو نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں میں سے سب سے اہم نصیحت جو تھی وہ نصیحت پوری دنیا کے لوگوں کو ضرور سننا چاہیے کہ حضرت کی کیا خواہش تھی اور حضرت نے انتقال سے پہلے کیا کیا نصیحتیں فرمائیں۔
زندگی آخری دور میں وہ زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جو بھی کہتے تھے وہ باتیں دل میں سیدھا اثر کر جایا کرتی تھی۔ وہ بار بار یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں، دین صرف بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ جینا بند کر دو۔ سب سے خطرناک چیز یہ نہیں ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے، سب سے خطرناک چیز یہ ہو جائے کہ تم سے گناہ ہو جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ، تم اسی گناہ کے ساتھ جینا شروع کرو، اسی گناہ میں جیتے رہو۔ وہ روتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ اگر آنکھ سے آنسو نہیں گرتا تو تم بیمار ہو چکے ہو، تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے مناظرہ جیتے، تم نے کتنی بحثیں جیتی، بلکہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بحثیں کی، تم نے جو دلیلیں پیش کی، اس دلیل میں اور اس بحث میں تم کتنے سچے تھے، کیا واقعتاً تم جو بولتے تھے اس پر عمل پیرا بھی تھے یا نہیں۔ اور علماء سے محبت فرمایا کرتے تھے، علماء کو بار بار کہا کرتے تھے کہ علماء اگر ان کے اندر علم عاجزی نہ لا سکے تو علم ان کے لیے وبال ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کا ذکر چلتا تو کہتے ہیں کہ دنیا کا ہونا نقصان نہیں ہے، بلکہ دنیا کا دل میں آ جانا نقصان ہے۔ اور پھر ایک لمبی آہ بھرتے، لمبی سانس لیتے اور کہتے کہ جب میں نے دل سے دنیا کو نکالا تب جا کر مجھے اللہ ملا۔ ایک جملہ جو ان کے قریبی لوگ بیان کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب تھے، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت یہ بات بار بار کہا کرتے تھے کہ موت کبھی اعلان کر کے نہیں آتی ہے، کبھی اعلان نہیں کرتی کہ میں فلاں دن آؤں گی، فلاں تاریخ کو آؤں گی، فلاں وقت کو آؤں گی۔ موت کبھی اعلان کر کے نہیں آتی۔ تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ موت کی تیاری بھی اعلان کر کے نہ کریں، یعنی چھپ کے موت کی تیاری کریں، تاکہ جب موت آئے تو مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جب اس دنیا سے گئے تو حضرت کے چہرے پر کتنی پیاری مسکان سجی ہوئی تھی۔ نماز کے متعلق کہا کرتے تھے کہ نماز کو آخری وقت پر مت چھوڑو اور توبہ کو آخری عمر پر مت چھوڑو۔ یہ کچھ نصیحتیں تھیں، یہ کچھ الفاظ تھے جو اپنی مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، پوری امت کے لیے حضرت نے انتقال سے پہلے فرمایا۔ آپ کا انتقال گردوں میں کچھ پرابلم کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ موت العالم ہے، یا ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے۔ ہم آخر میں یہی دعا کریں گے کہ حضرت جس مشن کو لے کر چلے تھے اللہ اس کو اور بڑھائے، اور حضرت کو امت کو کوئی نعم البدل اللہ عطا فرمائے، کیونکہ ان کا جیسا کوئی دوسرا مل جائے یہ بہت ناممکن ہے۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس طریقے سے ان کے لاحقین کی حالت ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہوں گے نا کہ آپ دیکھے ہوں گے نا کہ سیمینار میں مفتی سلمان بنوری صاحب کس طریقے سے بچے کے طرح رو رہے تھے۔ جب کوئی اپنا مشفق اور مربی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کے لاحقین کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ خدا را حضرت جس مشن کو لے کر چلے تھے، جو حضرت نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھی، ان تمام باتوں پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کی اجازت، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔